السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن تجوید کورس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سبق ہے مخارج۔ جیسا کہ آپ نے تجوید کی تعریف میں پڑھا تھا کہ تجوید کا جو علم ہے یعنی علم تجوید، اس سے کیا مراد ہے، تو آپ کو جواب میں بتایا تھا تمام عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات سے ادا کرنا۔ پھر صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ و عارضہ۔ میں نے آپ کو یہاں پر زور دیا تھا تین چیزیں یاد رکھنی ہیں: تمام عربی حروف، نمبر 2 مخارج، نمبر 3 صفات۔ تو آج ہم انہی مخارج کو پڑھیں گے، اور یہ تو بات آپ کو بتلا دی تھی، عربی حروف ان کی تعداد 29 ہے۔ مخارج کے بارے میں کچھ آپ نے پڑھ لیا تھا اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے، پھر دوبارہ ہم مخرج کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ آگے ہمیں بات سمجھنا آسان رہے۔ سوال ہے مخرج کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، حلق، زبان یا ہونٹ، ان تین جگہوں میں سے جس جگہ سے حرف کی آواز پیدا ہو اس جگہ کو ہم مخرج کہیں گے۔ مثلا لفظ با ہے، حرف با۔ اب یہ با ہم پڑھ رہے ہیں، با با، یہ ہمارے دونوں ہونٹوں کے ملنے سے ادا ہوا با، تو یہ دونوں ہونٹ با کا مخرج ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو مخرج کی تعریف سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلیں، اگلا سوال ہے مخرج کتنے ہیں؟ آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا عربی میں حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ ان 29 حرفوں کے 17 مخرج ہیں۔ ان کی تفصیل کیا ہے؟ اگلا سوال، ان 17 مخارج کی تفصیل: پہلا مخرج جوف دہن، جس کی تعریف آپ نے پہلے پڑھی تھی، سینے سے آواز شروع ہو اور گلے میں، منہ میں، دانتوں سے، زبان سے کسی بھی حصے کو ٹکرائے بغیر باہر نکل جائے، اسے جوف دہن کہتے ہیں۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں: واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ۔ میرے وہ دوست اور وہ میرے عزیز اور وہ میری بہنیں جو پہلی بار اس چیز کو پڑھ رہی ہیں، ان کے لیے ایک عجیب بات ہوگی، واو مدہ کیا ہوتا ہے، یا مدہ، الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو صرف آپ ابھی اپنے نوٹ بک میں نوٹ کر لیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہاں پر آسانی ہو جائے گی۔ میرے ساتھی جو یہاں میرے سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، آپ احباب بھی اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ جوف دہن، اس سے 3 حروف نکلے: واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ۔ تفصیل آگے آئے گی۔ دوسرا مخرج ہے اقصی حلق۔ اقصی حلق کی اصطلاح آپ نے کل پڑھی تھی، ہمارے گلے کا حلق کا وہ حصہ جو سینے سے ملا ہوا ہے، یعنی یہ اقصی حلق۔ اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ جو پہلا مخرج تھا ان حروفوں کی تو یہاں مشق کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی مشق آگے کریں گے۔ یہ جو 2 حروف آئے ہیں حمزہ اور ہا، اس کی ہم ایسا مشق کریں گے۔ اس کو پڑھیں میرے ساتھ: حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ تیسرا مخرج جسے ہم نے وسط حلق کہا، وسط حلق گلے کا درمیان والا حصہ، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوں گے، عین اور ہا۔ اس کو میرے ساتھ پڑھیں آپ: عین، ہا، عین، ہا۔ عین پر ذرا آپ زور لگائیں گے، ہا آرام سے نکل جاتا ہے، لیکن ہا اور ہا میں فرق یاد رہے، ہا میں بھاری آواز ہے، ہا، اور ہا میں اس کے مقابلے میں نرم آواز کہیں گے۔ اور عین، اس کو آپ ذرا گلے سے واضح کر کے نکالیں گے، آئی آئی، حمزہ کی آواز نہ ہو، آئی، واضح آواز نکالنی ہے، عین۔
اس سے آگے چوتھا مخرج، اس سے بھی 2 حروف نکلیں گے. اس مخرج کا نام تھا ادنا حلق، یعنی ہمارے گلے کا وہ حصہ جو اوپر منہ کی جانب ہے. اس سے آپ نے 2 حرف نکالنے ہیں. ان کو پڑھیں میرے ساتھ. پہلے سماعت کر لیں، غین اور خا. اب پڑھیں غین، غوئی، غو. یہ غلط ہے. ہونٹ گول کر کے پڑھنا یہ غلط ہے. ہونٹ کھلے رہیں، آواز اندر سے آپ موٹی کریں گے. غین، خا. ہاں، ہونٹ آپ کے کھلے ہوں. آپ نے دائیں بائیں سے بھی کھول کے رکھنے ہیں اور ان کو آپ نے اوپر نیچے کی طرف بھی کھولنے ہیں. اب میں دیکھیں، توجہ کریں. اوئی، میں ہونٹ نہیں کھول رہا، آواز ناک میں چلی جائے گی، حرف خراب ہو جائے گا. اوئی، اوئی، یہ غلط ہے. اوئی، اوئی، ایسے اس کو پڑھیں گے. خا کو بھی آپ ایسے ہی پڑھیں گے، خا. آگے چلیں. 5واں مخرج جسے ہم نے یاد کیا تھا، زبان کی جڑ اور لحات. یہ زبان کی جڑ ہے اور اس کے سامنے لحات، یہ آپس میں ٹکراتے ہیں ذرا، پھر اس سے یہ حرف ادا ہوگا. ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے اس سے، قاف. اس کو پڑھیں قاف، قاف. جاننے والے ساتھی میرے جانتے ہوں گے کہ اس موٹا حرف ہے. اصل تو اس کی تفصیل آگے آئے گی، موٹا حرف کون سا ہے، بری کون سا ہے. بس اتنا یاد رکھیں، جو موٹا حرف ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے ہونٹ ہمارے گول نہیں ہونے چاہیے، اس کو ہونٹ کھلے رہیں گے. قاف، فا آخر میں پوری نکالنی ہے. قاف، اف یہ پوری ہونی چاہیے آخر میں. آگے چلیں. آخری مخرج، 6واں مخرج ہے، یہ جو زبان کی جڑ اور لحات، اس سے ذرا منہ کی جانب آپ ہٹ کر اس سے یہ حرف نکالیں گے، کاف. پڑھیں کاف. کے، یہ غلط ہے. کے ترچھا نہیں کرنا، اسے ہم کہتے ہیں مجہول پڑھنا، یہ غلط ہے. معروف پڑھیں گے منہ پورا کھول کر، کاف. بس اسی کے ساتھ ہمارا سبق پورا ہوا. یہاں ایک بات آخر میں یاد رکھیں، یہ حروف جو مخارج کی ترتیب ہے، ایک مخارج کی ترتیب ہے اور ایک حروف تہجی کی ترتیب ہے جو آپ نے قاعدوں میں پڑھی ہے، الف، با، تا، سا وغیرہ وغیرہ آخر تک. لیکن حروف تہجی، یہ جو مخارج کی ترتیب ہے، اس میں پہلے حروف مدہ آتے ہیں، پھر حمزہ ہا، پھر عین ہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو حرفوں کی نکلنے کی جو جگہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے. اقصی حلق، پھر ادنی، وسط حلق، پھر ادنی حلق، پھر اس سے آگے زبان کی جڑ، پھر اس سے اگلا حصہ، پھر اس سے زبان کی طرف چلتے جائیں گے. یہ بالترتیب، یہ اسی لیے یہاں سے چونکہ آواز چلی تھی تو یہ آگے کو چلتی جا رہی ہے، اس لیے حرفوں کی ترتیب بھی یہی رکھی گئی ہے. آپ نے ان حرفوں کو یاد کرنا ہے، اچھے طریقے سے مشق کرنی ہے. بقیہ سبق انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے ہی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.